والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر لأتمم مكارم الأخلاق. معزز حاضرین، دین و اسلامی بھائیوں، میں بات کروں گا آپ سے اخلاق کے بارے میں، لیکن یہ وہ اخلاق نہیں جو عام طور سے کہا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے۔ جنگی اخلاق کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اگرچہ مسجد کو بھی خالی ہی دکھ رہی ہے، لیکن یہ اتنے ہی لوگ بہت قیمتی ہیں، بہت اچھے ہیں، تھوڑے بھی ہیں تو انشاءاللہ زیادہ بھی ہوں گے۔ حضرت گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حالت، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگجو تھے؟ کیا آپ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ مقصد کیا تھا؟ جیسے ہندوستان میں دنیا بھر کی باتیں کہی جاتی ہیں، ٹی وی پر 24 گھنٹے زہر اگلتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا جتنے بھی میڈیا سے سب پر مختلف قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں، پرنٹ میڈیا ہے وہ بھی اپنی من مانی جو بھی آتا ہے بے سر و پیر کی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی بہت اہم ہے۔ اصلاً کتاب ہے عربی میں اخلاق الرسول الحربیہ، اسی سے میں نے کچھ نقطے نکالے ہیں اور کبھی کبھی میں اس پر وہ دیتا ہوں۔ آج ہم آپ کے سامنے اسے پیش کر رہے ہیں، دھیان سے سننے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ خیر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے لڑائی نہیں کی ہے۔ آپ کی لڑائی اس وقت ہوتی تھی جب آپ کو ستایا جاتا تھا، جب آپ کو تکلیف دی جاتی تھی، آپ کو روکا جاتا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے کھڑے کیے جاتے تھے۔ اسی کو کہا جاتا ہے الربانیہ۔ یہاں ہے الربانیہ، یعنی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنگ کی اجازت کا مصدر اللہ ہے۔ اللہ اجازت دے گا تب جنگ کریں گے، اپنے من سے جنگ نہیں کریں گے۔ اور جنگ کرنے کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور اس کا ثواب ہے۔ جنگ کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، یہ نہیں کہ اپنی کسی انانیت کو یا اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا کسی ملک پر تسلط حاصل کرنے کے لیے یا اپنا روپ جمانے کے لیے، جیسا کہ ہندوستان یہ اپنا موجودہ دور میں کئی ممالک کرتے ہیں۔ یہ ایک بات ہوئی۔ رحمت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، کریم تھے، شفیق تھے، پیار کرتے تھے سب سے، مرد ہو عورت ہو، سب اپنے اپنے حساب سے حاصلہ بنا کر کے اور سب کا احترام کرتے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول اکرم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ عالمین کہا ہے، مسلمین نہیں کہا گیا ہے، نہ مومنین کہا گیا ہے۔ تو ہم اور آپ رحمت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا تھا، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم جس دور و زمانے میں جی رہے ہیں اور جو ہم کام کر رہے ہیں اور ہماری جو اپنی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے اعتبار سے ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے لیے، اپنی بیوی، اپنے والدین اور اپنے بچوں، پھر اپنا پڑوس، مسلم غیر مسلم، سب کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا اور ہم ان کے لیے رحمت ہیں۔ ہم ان کے لیے رحمت ہیں۔ ہماری جتنی صلاحیت ہے، تھوڑی سی صلاحیت ہے، چھوٹا سا آپ دیا جلا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ ہے تو اس کو ہم نے جلا دیا، لیکن کسی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، ہم وہاں کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں دیا جلاتے ہیں، ایک موم بتی جلاتے ہیں۔ یعنی ہم جو ہماری صلاحیت ہے، اپنے صلاحیت کے اعتبار سے لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، مسلم ہو تو اور غیر مسلم ہو تو۔
اسی طرح سے حضرات گرامی، مجرم کو سزا دینا اور مجرم کو معاف دینا یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا یہ رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ آپ کا گھر محفوظ ہے، آپ کا گھر محفوظ ہے، اب چور نہیں آئے گا۔ جو دوسرے جو چور تو سب ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی پکڑا گیا تو ایک ہمارا ہاتھ کٹ جائے گا۔ اسی طرح سے جو بہت سارے حدود ہیں، شراب کے حدود ہیں، زنا کے حدود ہیں، لواطت کے حدود ہیں، ہے نا؟ اور اس کے علاوہ جو دوسرے کئی ایک ہیں ان پر شرعی سزا ہے، سخت سزا ہے، رجم کرنے کی سزا ہے۔ یہ ساری سزائیں اسی لیے ہیں تاکہ سماج میں جرم نہ پنپنے پائے۔ جرم کی سزا جب سخت ہوتی ہے تو مجرمین وہ زمین دوز ہو جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ میں نے 4 سال تک 5 سال تک سعودی عربیہ میں دیکھا ہے کہ مجرمین کو پڑھایا جاتا ہے۔ جب جیل میں لوگ جاتے ہیں، علماء جاتے ہیں، مشائخ جاتے ہیں، ڈاکٹر جاتے ہیں، یہ نفسیات کے ماہر جاتے ہیں اور وہاں لیکچر دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں ناسک میں لوگ جاتے ہیں، ناسک کے جیل میں اور لیکچر وغیرہ دیتے ہیں، لیکن میں خود جانا چاہتا تھا لیکن ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ملا۔ تو بہرحال دوسروں حدود کی تنفیذ یہ بہت اہم ہے۔ بہرحال دیکھیں آگے، عفو درگزر رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جنگ ہوئی، فتح مکہ، اس کا سبب مکہ والے تھے۔ مکہ والوں سے صلح ہوئی تھی سن 6 ہجری میں، صلح حدیبیہ میں کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، لیکن انہی لوگوں نے صلح کی مخالفت کی اور اس کے بعد میں بنو خزاعہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، ان لوگوں نے بنو بکر نے ان پر حملہ کیا، قریش نے ان کا ساتھ دیا، اس کے بعد میں ان کے لوگوں کو بہت مارا۔ پھر یہ لوگ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے شکایت کی اور پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تھوڑی موڑی لڑائی کے بعد میں پورا مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ جب فتح ہو گیا تو یہ وہی مکہ ہے، یہ وہی مکہ ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹ کے نکلنا پڑا تھا۔ یہ وہی کعبہ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تب عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی گودڑی اور بچے دانی سمیت لا کر کے پیٹھ پہ رکھ دی تھی اور آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ تب جا کر کے کسی نے بتایا حضرت فاطمہ کو، تب وہ آئیں اور انہوں نے اس کو گرایا، انہوں نے اس کو ہٹایا اور ان کو برا بھلا کہا۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں بڑی دقتیں تھیں مسلمانوں کے لیے، بہت لمبی تفصیل ہے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو جو ان کے دشمن تھے ان لوگوں کو معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں دیکھیے عدل و انصاف یعنی انصاف کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ظلم نہیں کیا ہے، بے ایمانی نہیں کی ہے اور انصاف کے سلسلے میں کوئی بھی غلط نہیں کیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو یہاں آیت کہتی ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کی، اب یہ عدل کافی بڑا معنی رکھتا ہے، اور احسان کی، تو ہمیں انصاف کرنا، کہاں انصاف کریں گے ہم مسجد میں ہیں تو مسجد کا جو ذمہ دار ہے وہ یہاں کے معاملات کو دیکھے گا۔ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، آپ اپنی وہاں پر کہتے ہیں کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی راعی ہے اور اپنی رعایت کا ذمہ دار اور افسر ہے۔ آپ میں سے ہر آدمی افسر ہے، ہر آدمی حاکم ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، چھوٹے پیمانے سے لے کر کے بڑے پیمانے تک، تو اپنے اپنے حدود میں وہ اپنا کام کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادل تھے، انصاف کرنے والے،
اور اسی طرح سے ظلم سے کبھی بھی ظلم نہیں کیا. البتہ ظلم کا الزام لگا، لیکن اس کے بعد میں ایک موقع پر، حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے نئے مسلمان تھے سب کو دیا، مال غنیمت سے دیا، 100 اونٹ دیا، اور انصار کو کچھ بھی نہیں دیا جنہوں نے جنگ کی تھی. تب ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ ابھی لوگوں کے خون سے ہماری تلواریں ٹپک رہی ہیں اور ہم کو کچھ بھی نہیں دیا گیا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ یہ لوگ اونٹ لے کر کے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر کے جاؤ؟ بس خوش ہو گئے. دوسروں کے حقوق کی رعایت اور حفاظت، دوسروں کے حقوق کی رعایت اور حفاظت، چاہے مسلمان ہو اور چاہے غیر مسلم ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ انہی لوگوں سے کی ہے جنہوں نے آپ سے جنگ کی ہے اور آپ کو چھیڑا ہے، چاہے عزت پر حملہ کیا ہو، مال پر حملہ کیا ہو، دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز رہی ہو، یا ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ مدینہ پر حملہ، مکہ پر حملہ کرنے والے یا مدینہ پر حملہ کرنے والے یا اس طرح اسلام کے بارے میں کیا رویہ ہے یا گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو لوگ جنگ نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں چھیڑتے تھے اور نہ ہی انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف ہونے دیتے تھے. حسن سلوک کرتے تھے، اچھا برتاؤ کرتے تھے. خواتین اور معذورین، خواتین کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوتا تھا. معذورین ہیں، کسی کے پیر نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، بہت کمزور ہے، تو سب کی رعایت کرتے تھے. خواتین، بچے، مریض، راہب، ان کے قتل سے آپ نے سختی کے ساتھ روکا ہے. صحابہ کرام کو زمین میں فساد مچانے سے روکا ہے اور یہ کہا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، گھر کسی کا نہ گراؤ اور فضا ملوث نہ کرو، فضا خراب نہ کرو. جیسے کہ کوئی بندوق داغتا ہے، ایک ہی فائر کرے تو وہاں پر تھوڑا سا دھواں پھوٹتا ہے، بارودی چیزیں ڈالنے سے وہاں پر فضا تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہو جاتی ہے. کہا گیا کہ نہیں، بالکل نہیں. اس زمانے میں جس طرح سے تھا، جیسی لڑائی تھی، وہاں پر بھی فضا خراب ہونے کا اندیشہ رہتا تھا. آگ لگا دینا، گاؤں جلا دینا، باغ جلا دینا، ایسے کی چیزیں ہوتی تھی. اگر جنگ چاہتی ہے کہ ایسا کیا جائے تو کرنا ضروری ہے، نہیں تو ہم حالات میں نہیں کریں گے. موجودہ زمانے کو دیکھ لیجیے، کتنے بڑے پیمانے پر بمباری ہوتی ہے، ماحول کو خراب کیا جاتا ہے. لوگ لاٹھی ڈنڈا لے کر کے، رائفل لے کر کے زمین پر چل رہے ہیں، ہزاروں فٹ، 25,000، 30,000، 40,000، کتنے اوپر سے وہیں سے بم گرا دیا. اب یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ نہ پتھر پھینک سکتے ہیں، نہ رائفل سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے اس میں کمزوری ہماری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور کے، لیکن خیر دونوں میں ہے. خیر دونوں میں ہے. یہ خیریت ہے ایمان کی. ایمان میں دونوں مشترک ہیں تو سب اللہ کو محبوب ہے، لیکن طاقتور اللہ کو زیادہ پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ باہر نکلے گا، وہ طاقتور ہے، کمزور کو سہارا دے گا اور پھر طاقت کا استعمال جہاں جہاں مطلوب ہے وہاں کرے گا. چل کے جائے گا، کسی کو سہارا دے گا، مسجد بنا دے گا، مدرسہ بنا دے گا، غریب کو کھڑا کر دے گا، مریض کو جا کر کے سہارا دے گا. یا جنگ کرنے کی صورت پیش آ گئی تو اس میں بھی وہ آگے آگے رہے گا. اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ جو خیریت ہے، احبیت ہے، یہ علمی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، ٹیکنیک ابھی ہندسہ ہے. موجودہ زمانے میں آپ کو کہتا ہے میرا بیٹا انجینئر ہو گیا، انجینئر ہے،
کون سا انجینئر ہے؟ سول انجینئر ہے، میکینیکل انجینئر، فلاں انجینئر، ڈاکٹر ہے، عالم ہے، فاضل ہے، سب اس میں شامل ہے۔ دیکھیے موجودہ زمانے میں مسلمان انہوں نے پڑھا نہیں، پڑھا تو ون سائڈ ہو گئے ہم بہت سی جگہوں پہ، یعنی ایک طرف چلے اور اس کے بعد میں سائنس ہے، تحقیق ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ادھر زیادہ نہیں گئے، پیچھے ہی رہ گئے۔ تو بمباری جو ہو رہی ہے وہ ہمارے ممالک پر ہو رہی ہے، قتل ہو رہا ہے، تو عام طور سے اسلامی ممالک کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شام ہے، فلسطین ہے، افغانستان ہے، عراق ہے، افغانستان کا معاملہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ لوگوں کو، ہم کو، آپ کو، سب کو اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ کو امن و امان کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن کوئی بھی امن و امان لے کر آئے گا تو اس کے مخالف کھڑا ہو جائے گا، اس کا دشمن ہوگا، اس کا مخالف ہوگا، اس کے راستے میں کانٹے ہوں گے، اس کے راستے میں شیشے ہوں گے، اسے سب سے بچ کر کے اور آگے بڑھنا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے لیے مدینہ کے یہودیوں سے صلح کر لی۔ مدینہ میں جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، جو بھی تھے، آپ نے ان سے صلح کر لی کہ یہاں چین رہے، سکون رہے اور امن و امان رہے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نضیر، ان تینوں سے آپ نے صلح کر لی۔ اور یہاں پہ ایک جنگ ہو گئی تھی سن 3 ہجری کے بعد 4 ہجری میں یا 5 کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی، خطرناک جنگ تھی، اور اس میں سازش یہ تھی کہ مسلمانوں کو چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پیس دیا جائے، لیکن معاملہ الٹ گیا۔ آپ جنگ، پوری دنیا کی جنگ کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو اکثر آپ کو نظر آئے گا کہ جو بہت طاقتور تھا، جسے اپنے طاقت کا غرور تھا، اس کا نشہ تھا، وہی ہار گیا ہے اور وہی پس گیا ہے۔ دوسری عالمی جنگ 1942 کے بعد میں جاپان نے امریکہ کے پرل ہاربر، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کا سب سے ماڈرن ٹیکنالوجی سے وہ مسلح ہے، سب سے بڑی ٹیکنالوجی یہ کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا ہے، اس کو مار دیا۔ تب اس نے پلٹ کر کے ان کے 2 شہروں پر، ہیروشیما اور ناگاساکی پر اس کو بم مارا تھا اور پلٹ جھپکتے ہوئے سب کو قبرستان بنا دیا تھا۔ یہ ہے طاقت، یہ ہے طاقت۔ تو اپنے اندر طاقت ہونی چاہیے، طاقت مطلوب ہے، لیکن اس کا ناجائز استعمال نہیں، اس کا ناجائز استعمال نہیں، کسی کو قتل کرنا یہ نہیں، کسی کو ستانا یہ نہیں۔ ہم چل رہے ہیں اور راستہ خراب ہے تو ہم وہاں کچھ رکھ دیں، یہ طاقت کا بہت اچھا استعمال ہوا۔ کانٹا پڑا ہوا ہے تو ہٹا دیں، کوئی پریشان حال ہے، دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھا کرا رہا ہے تو ہم اس کو سہارا دیں، یا کہ ہماری جیب میں پیسے ہیں تو جا کر کے کچھ خرید لا کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیں، اور یہ نہ پوچھیں کہ تم کون ہو، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، اسے ہرگز نہیں پوچھنا۔ ان کو کھانا دے دینا، ان کو کپڑا دے دینا، ان کو پانی دے دینا، سب مل کر کے ایسے ہی کریں، تو یہ ہے طاقت کا صحیح اور جائز استعمال۔ امامت اللہ صاحب حدیث آپ کے سامنے ہے کہ راستے سے جو تکلیف دینے والی چیزیں ہوتی تھیں ان کو ہٹا دینا۔ ان لوگوں نے بھی بہت سازش کی تھی، بڑی بدمعاشی کی تھی، تب اس کے بعد میں وہ جنگ ہوئی تھی۔ آگے مکہ کے کافر تھے، پیچھے یہ لوگ قریظہ والے سازش کیے بیٹھے تھے، تو ان کو اچھا سبق دیا گیا تھا۔ اور جب جنگ کا ختم ہو گئی، پھر حضرت جبریل نے کہا آپ نے اتار دیا اور ابھی تو چلنا ہے، پھر انہیں ان کا محاصرہ کیا گیا۔ دیکھیے حضرت، سارے غزوات عدل و انصاف پر مبنی تھے، ان کا کرنے کا سبب صرف دشمن ہی تھے۔ ابھی ان کا نام لیا جائے تو پورا ٹائم ختم ہو جائے گا،
غزوات کا 27 غزوات ہے۔ بخاری کتاب المغازی پورے غزوات پر انہی پر مبنی ہے۔ میں اسے ہر سال پڑھاتا ہوں، کتاب المغازی اور اس کے علاوہ سارے غزوات، ان کو ہمیں پڑھانا پڑتا ہے، ساری چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ عہد و پیمان کا احترام کرنا، ہمیشہ جو بات ہو گئی، جو عہد ہو گیا تو اس کا احترام کرتے تھے، اور کوئی بھی ایسا کام مسلمان نہیں کرتے تھے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا کیا کہ اس سے اپنی شخصیت، اپنا دین متاثر ہو۔ مدینہ میں یہودیوں سے پیمان کیا، مکہ والوں نے 10 سال تک سلح کی شرطوں کو انہوں نے توڑ دیا، تو اس کے بعد میں ادھر سے بڑے پیمانے پر مسلمان گئے، اور اس کے بعد میں مکہ فتح ہوا۔ قیدیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے، قیدی ہیں تو ان کو کھانا دینا، پانی دینا، اور اسی طرح سے ہر طرح کی سہولت دینا۔ لیکن چونکہ مجرم ہے تو مجرم کے اعتبار سے وہ قید میں رہے گا، اور جو قانون ہے وہ قانون نافذ ہوں گے، لیکن کھانا ہے، پانی ہے، کپڑا ہے، صحت ہے، علاج ہے، یہ ساری چیزیں اس کو ملتی رہیں گی۔ قیدیوں سے فدیہ وصول کرنا، فدیہ قبول کر لیں گے، اگر دے رہا ہے فدیہ تو فدیہ قبول کر لیں گے۔ قیدیوں پر احسان کرنا، قیدیوں کو کھلانا پلانا، قیدی خواتین سے یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ صرف خواتین ہیں، موجودہ زمانے میں یہ تو نہیں ہے، لیکن قیدی خواتین زمانے میں تھیں، تو ایسی صورت میں قیدی خواتین استبراء رحم کے بعد، ان کو حیض آ جانے کے بعد وہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو شادی کیا جا سکتا ہے۔ دشمنوں کے مقتولین کی لاشوں کو دفن کر دینا، ان کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا کہ وہ بدبو کریں، پڑا رہے، بے عزتی ہو، اور وہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ مغلوبین کو دین اسلام کی قبول کرنے پر مجبور نہ کرنا، یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ دین یہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، دین تلوار سے پھیلا ہے۔ کہاں دین تلوار سے پھیلا ہے؟ اس وقت بھی پوری دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین، پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، اور اس میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں، خاص طور سے یورپ میں۔ یہاں پر بھی سب سے زیادہ عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں، ہندو عورتیں یا جو بھی ہوں، عیسائی ہوں یا کہ سکھ ہو، کسی بھی اس کے ہو، اس لیے کہ دین کو، اسلام کو پڑھنے کے بعد ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ان کے یہاں کتنا عدل ہے، کتنا انصاف ہے، کتنی راحت ہے، ظلم نہیں، ستم نہیں، اور کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، قرآن کہتا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، اور مسلمانوں کے مال کی حفاظت کرنا اور مال غنیمت میں خیانت سے روکنا، یہ تو بات ہوئی جنگ کی۔ اور عام حالات میں بھی دیکھیے حضرت، مال تو مال ہے، یہ مال چاہے دکان کا مال ہو، چاہے کھیت پر فصل لگی ہوئی ہو، یا اسٹور ہے اس میں سامان رکھا ہوا ہو، یا گاڑی ہے یا کچھ بھی ہے، یا ان کے بچے ہیں، سب کی حفاظت کرنی ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول کی نصیحت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈروں کو نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، دیکھو کسی کا مسئلہ نہ کرنا۔ مسئلہ میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جیسے ناک ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، عصائے ساجرہ، ان کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ کہا کہ بے وفائی نہ کرنا، بے وفائی نہ کرنا، اسی طرح سے چوری نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ ایک جنگ میں ایک عورت کو کسی نے موت دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ روکا۔ بچے ہیں، عورت ہے، یا کہ یہ نوکر ہے، مزدور ہے، کہا کہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھے لوگ ہیں ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اور یہ بھی کہا کہ کنیسوں کو گرانا نہیں، کنیسے کو گرانا نہیں۔ تو جو مذہبی مقامات ہیں حضرت، مذہبی مقامات کو بھی ہم سنبھال کے رکھیں گے، ان کو تحفظ دیں گے، ان کو گرائیں گے نہیں، ان کو توڑیں گے نہیں۔ جو وہاں پر
عبادت کرنے والا ہے، چاہے وہ اس کا نام جو بھی ہو، تو اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. وہ بھوکا ہے تو ہم اس کو کھانا دیں گے، اگر بیمار ہے تو ہم اس کو علاج دے دیں گے، یا اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے. جنگ کے اخلاق ہیں، کچھ اصول ہیں. وہ اصول کیا ہیں کہ یہ اگر کوئی آدمی جنگ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کا مقصد کیا ہو، اخلاص ہو، تجرد ہو، یعنی وہ اصلی مقصد ہے، وہ اصلی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہو، انانیت کے لیے نہیں، اپنی انانیت کے لیے نہیں. جیسے کہ پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی، دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی، ہٹلر نے جنگ لڑی تھی، اس سے علاوہ امریکہ میں کئی جنگیں لڑی گئیں، اس کے بعد خلیج میں جنگیں لڑی گئیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ماحول کی حفاظت کا بات کر چکے، فساد نہ کرنا، بنا ضرورت کے پیڑ نہ چلانا اور جانوروں کو قتل نہ کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں اور حرام ہیں. اسی طرح سے جو لوگ جنگ نہیں کرتے، اس میں شریک نہیں ہوتے، تو ہم ان سے تعارف نہیں کریں گے. بوڑھے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، تو ہم ان سے تعارف نہیں کریں گے. لیکن بوڑھے کئی بار درجنوں جوانوں کے برابر ہوتے ہیں. ایک بوڑھا وہ درجنوں جوانوں کے برابر ہوتا ہے، تو ہم اس کو یہ کہہ کر کے نہیں چھوڑ سکتے کہ بوڑھا ہے، کیونکہ وہ ٹیکنیکل اعتبار سے وہ مشورہ دے رہا ہے، بتا رہا ہے، قیادت کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بوڑھا نہیں ہے، وہ جوان سے بھی زیادہ ہے. دینی رواداری، ہمارے مذہب، ہمارا دین رواداری کا مذہب ہے. یہ دوسروں کے مقدسات کا احترام کرتا ہے. راہب ہے، یعنی جو یہودیوں کے ہیں بڑے لوگ چھوٹے لوگ، وہ نصرانیوں کے بڑے لوگ چھوٹے لوگ، وہ سب کا احترام کرتا ہے. اگر وہ ہم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں، ہمارے راستے میں کانٹا نہیں بچھاتے ہیں، تو ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ اتنی باتیں ہوئی، اس کو بہت سنبھال کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. دوسری بات میں اب پیش کر رہا ہوں. یہ اتنی باتیں یہ بہت اہم ہیں اور بالکل شارٹ میں نے پیش کیا ہے. دنیا، اب دنیا پر ایک دائرہ نظر اور صرف 5 منٹ ہمارے لیے ہے، تو اس کو ہم کر دیں گے. تاریخ کے ہر دور میں مسلمان مظلوم رہے ہیں اور ان پر ہمیشہ ستم کیا گیا اور ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن نتیجہ انہی کے حق میں رہا. صلیبی جنگیں ہوئی، یعنی 10ویں صدی عیسوی سے، اور اس کے بعد میں 10ویں صدی عیسوی اور 11ویں، لیکن یہ فتح، کامیابی اور کامرانی آخر میں مسلمانوں کے حق میں رہی. یہاں پر میں نے اس کی بہت تفصیل لکھی ہے کہ 1 لاکھ مرد نومان جس ان لوگوں نے جب حملہ کیا تھا، ان لوگوں نے سب اکٹھا ہوئے تھے فرانس میں، اپنا سب پادری تھے، ان کے مذہبی لوگ تھے کہ ان مسلمانوں کو، عربوں کو، فلاں کو سب قتل کر دو، مار دو، یہ وحشی ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں. میں ایک واقعہ بیچ میں بتانا چاہتا ہوں. میرے گاؤں کے ہیں مولانا عبدالصبور، ڈاکٹر عبدالصبور، جو مدینہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے. وہ ہم سے کہنے لگے، میرے گاؤں کے ہیں، ہم سے کہنے لگے کہ جرمن کا کوئی آیا تھا تو حج پہ آیا تھا، چاہے وہ کنورٹڈ مسلمان تھا، تو کہنے لگے چلتا تھا، بہت محتاط ہو کر کے چلتا تھا، چاروں طرف دیکھتا رہتا تھا کہ یہ عرب کیسے ہوتے ہیں اور کوئی ہم کو مار نہ دے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے. پھر انہوں نے اپنا بیان دیا کہ ہم لوگوں سے کہا گیا تھا کہ عرب ایسے ہوتے، ظالم ہوتے، قاتل ہوتے، مار دیں گے، عورتوں پر حملہ کریں گے، یہ کریں گے، بڑے شفاف ہوتے ہیں. تو وہی چیز میرے من میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہے.
یہ تو بہت اچھے ہیں، یہ تو بہت شریف ہے، ایک دم سے اٹھا۔ تو یہاں یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے ایسی ہی ہے، نگیٹو باتیں، منفی باتیں، غلط باتیں یہ ایسے ہی پھیلا دی جاتی ہے اور پلک جھپکتی پوری دنیا میں باتیں چلی جاتی ہے۔ اور یہاں معرۃ النعمان، وہاں پر 1,00,000 مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے۔ 1,00,000 بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد میں بیت المقدس کے اندر 70,000 لوگوں نے پناہ لیا تھا، اور اس کے بعد ان کے کمانڈر نے پناہ لینے کے لیے اجازت دی کہ آ جاؤ، اس کے بعد سب کو قتل کر دیا، سب کو قتل کر دیا۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ بیت المقدس کے صحن میں وہاں پر اتنا خون بہا تھا، 70,000 معمولی ہے، معمولی نہیں ہے، تو وہاں پر گھوڑوں کے ٹاپ، اور ٹاپ میں ہی ٹخنے، اور ٹخنا یہاں تک ہوتا ہے، یہاں تک گھٹنا یہاں ہوتا ہے، یہ گھٹنا ہے، یہاں تک خون میں ڈوبا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، سب جوان تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، اور سب کو ایک طرف سے کاٹ کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، 90 سال کے بعد سلطان صلاح الدین نے ان سے سب چھین لیا۔ تاریخ اپنے آپ کو پلٹتی ہے، حضرت تاریخ کو یعید نفسہ، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ سلطان صلاح الدین نے پہلے ان کی سازشوں کو ختم کیا، سازشوں کو ختم کرنے کے بعد میں مسلمانوں کو متحد کیا، متحد اتحاد کے راستے میں جو مسلمان آئے ہیں ان کو بھی مار دیا۔ یہ سب سے اچھا کام۔ یہ مسلمانوں کے یہاں بہت غدار پیدا ہوئے ہیں۔ تاریخ کے اکثر دور میں آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کی صفوں میں غدار ملیں گے، اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچانا پڑا ہے۔ تو انہوں نے کسی کو نہیں مارا، جنگ کے علاوہ کسی کو نہیں مارا، اور کہا کہ بھائی دیکھو آپ لوگ جہاں جانا چاہو، عیسائیوں کو جہاں جانا چاہو آپ جا سکتے ہو۔ 40 دن کی مہلت دی، 80,000 یا 86,000 یہ لوگ چلے گئے۔ جس ملک میں گئے تھے اکا اس ملک نے قبول نہیں کیا، ایک کو بھی قبول نہیں کیا، وہ لوگ سب واپس آ گئے، کہا بالکل ٹھیک ہے آپ ہمارے ملک میں رہو، امن ہے، امان ہے، کوئی دقت نہیں اور کوئی پریشانی نہیں۔ جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے سب کو معاف کر دیا، خواتین کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ اور اس کے بعد میں دیکھیے آخری بات 5 منٹ میں آپ کا اور دوں گا۔ ایک بہت بڑا رائٹر ہے گوستاف لوبون، عربی میں اس کو کہتے ہیں جوستاف لوبون، اس کی بہت مشہور کتاب ہے حضارت العرب۔ حضارت العرب یہ ہم لوگ جب جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے تھے تو اس کتاب کا مراجعہ کرتے تھے۔ یہ کتاب اس پر ملے گی، گوگل پر ملے گی۔ گوستاف لوبون کہتا ہے ان الدنیا لم تعرف فاتحین راحمین متسامحین مثل العرب۔ عربوں کی طرف سے دنیا نے انصاف پسند حاکموں کو نہیں دیکھا، ولا دینا سمحا مثل دینہم، اور ان کے دین کے مانند نرم دین، اچھا دین، شرافت والا دین کوئی دنیا میں دین اور مذہب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم خیر امت، تم خیر امت ہو، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اسی میں آگے بڑھنا چھو، یہ کہتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا مغرب اسلام میں داخل ہو جائے گا، پورا مغرب، اور یہاں سے جو ہم لوگ مشرق میں ہیں، مغرب میں پورا یورپ ہے اور امریکہ ہے، کہا ہے سب کے سب مسلمان ہو جائے گے، کہا، اور اس نے بتایا کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے بارے میں مغرب والوں کو اور یورپ والوں کو جو معلومات تھی وہ یورپ والوں کی لکھی ہوئی تھی اور امریکہ والوں کی لکھی ہوئی تھی۔ اور کیجئے گا بھی دھیان، یہ ساری چیزیں اپنی سمجھ میں آئیں گی۔ ان لوگوں نے منمانی اسلام کے بارے میں لکھا
اور زہریلی کتابیں لکھی، اتنی زہریلی کتابیں لکھی جو بھی پڑھتا تھا ناک ٹیڑھی کر کے کتاب پڑھ کر کے رکھ دیتا تھا مسلمان ایسا مسلم المسلم یکون کا تھا. کیا مسلمان ایسے ہوتا ہے؟ کیا مسلمان ایسے ہوتا ہے؟ کیا عورتیں ایسی ہوتی ہیں؟ لیکن جب مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں یورپ پہنچی، جب حالات بدل گئے، مسلمانوں کے اندر قوت آئی، قدرت آئی، طاقت آئی، انہوں نے بہتر انداز میں قرآن جیسے تھا اس کا ترجمہ کیا، اس کی تشریح کی، اس کو بھیج دیا، رشیا بھیجا. رشیا نے اجازت دی باضابطہ اور ان لوگوں نے بھیجا. وہاں کی جو پتھریلی زمین تھی، جو برف تھا، وہ بھی پگھل گیا، رشیا بھی پگھل گیا. اور اس کے علاوہ یورپ ہے، امریکہ ہے، سب کے سب وہاں پر سب سے زیادہ اسلام عورتیں ہی قبول کرتی ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتیں اتنی مظلوم نقاب میں چلتی ہیں، کتنا برا لگتا ہے. میں کسی کو بتاؤں گا اور یا ویسے ہی تو میں آپ کو خواتین کے تاثرات بیان کروں گا یورپ کی، جو مسلمان ہوئی ہیں اور انہوں نے کس طرح سے اپنا تاثر دیا ہے کہ جب ہم نے نقاب پہنا تو ہم کو کتنا اچھا لگا. جو لڑکیاں، جو عورتیں بالکل چھوٹا سا ایک کپڑا پہن کر کے ڈانس کرتی ہیں، اس کو دیکھ کر کے لوگ خوش ہوتے ہیں. لیکن یہ دنیا کے ذلیل ترین لوگ ہیں، وہی جب مسلمان ہو جاتی ہیں اس کے بعد میں پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی گمراہی میں تھے. وہ یہ بھی یہی کہتا ہے کہ اب یہ لوگ مسلمان ہوئے، یہ لوگ سب مسلمان ہو جائیں گے جن کو حقیقی اسلام کا پتہ چل گیا اور چل رہا ہے. اور اس کے بعد میں یہ آخری مدعا گوسپاک لوگوں کہتا ہے عرب ہی دنیا میں تہذیب کے پھیلانے کا ذریعہ ہے. اس کو عربی کم از کم سن تو لیجیے. ان العرب هم سبب انتشار المدنیہ فی اوروپا وهم العرب المسلمون. دنیا میں جو تہذیب آئی، تمدن آیا، وہ عربوں کی وجہ سے آیا. تو حضرات کرام یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. میں نے ایسے اسلوب میں آپ کے سامنے رکھا ہے کہ تھوڑا سا سہل ہو اور آسان ہو اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں. اس تقریر سے آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ آپ سوچئے، اپنے نبی کو پڑھیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے اور دوسروں کو سیرت کی کتابیں دیجیے. آپ قرآن پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے اور اسے سمجھیے اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کیجیے، اور یہ اپنے اندر قوت اور طاقت پیدا کیجیے اور اپنے آپ کو شریف بنائیے اور اپنے آپ کو اچھا بنائیے. اس دنیا میں آئے ہیں تو خیر کا کام کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. قال اللہ تعالیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي